خافي وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرف الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة وضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي الأمر ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فمن لا يجب داعي الله وليس بارز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. فيوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون ما يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فليهلك إلا القوم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ احقاف کی آیات ہیں. پچھلی آیتوں میں جو اولین مخاطب مشرکین مکہ تھے ان کو بہت کچھ ترغیب و ترہیب دی گئی، سمجھایا بجھایا گیا اور کفر و شرک کے برے انجام سے ڈرایا گیا، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ اب ان کے سامنے بعض قوموں کو مثال کے طور پر پیش فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ قومیں تھیں جن کو تم جانتے ہو اور ان کے علاقے سے تمہارا آنے جانے کا سفر میں سابقہ بھی پڑتا رہتا ہے. یہ قومیں تم سے قوت میں، طاقت میں، مال میں، تعداد میں بہت زیادہ تھیں، لیکن ان کو بھی ہم نے بلیا میٹ کر دیا. تم ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہو. یہ سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، اللہ کی شفقت کا معاملہ ہے. ورنہ اللہ میرے سامنے جیسے چونٹی بے ہاتھی، یہ تو ہمارے لیے ہے نا، چونٹی آسانی سے مار دیں گے، ہاتھی مارنے کی دقت ہے. اللہ میرے لیے تھوڑی ایسا ہے. چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر کیجیے آپ قوم عاد کے بھائی کا، یعنی ہود علیہ السلام. عاد کے بھائی کہنے مطلب یہ کہ وہ اسی قوم کے تھے، کہیں باہر سے نبی بن کر وہاں نہیں آئے تھے، اسی قوم کے فرد تھے وہ.
جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، یعنی وارننگ دی، ڈر سنایا اللہ کے عذاب کا، احقاف میں، اس مقام میں جو خمدار ریت کے ٹیلوں والا مقام تھا۔ احقاف حف کی جمع ہے جس کے معنی ریت کے ٹیلے کے ہیں، خمدار۔ جہاں یہ لوگ رہتے اس علاقے میں اس طرح کے ریت کے ٹیلے بہت تھے، اس واسطے اس کو احقاف کہا جاتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس جگہ کا نام ہی احقاف تھا۔ ابھی جگہ کا نام و نشان نہیں ہے۔ وقت خلت النذور من بین یدیہ ومن خلفہ، اور ان سے پہلے ان کے بعد بھی بہت سے ڈر سنانے والے یعنی پیغمبر گزر چکے، جو سب یہ پیغام لے کر کے آئے کہ تم سوا اللہ کی کسی کی عبادت مت کرو، اللہ تعبدوا الا اللہ، تم نہ عبادت کرو مگر اللہ کا، اور اگر ایسا نہ کیا تو میں اندیشہ کرتا ہوں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کا۔ ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی، یہی پیغام سنایا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے معبودوں سے ہم کو پھیر دو؟ تو اگر تم سچوں میں سے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو لاؤ عذاب۔ قال انما العلم عند اللہ، تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں عذاب ابھی بلاتا ہوں، بلکہ پیغمبر نے یہ کہا کہ عذاب کب آئے گا، اس کا کیا وقت ہے، کس طرح کا آئے گا، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ میں نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا ہے، پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ تو چونکہ دعویٰ میرا پیغمبری کا ہے اس لیے میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں وہ جس کو لے کر بھیجا گیا ہوں، وہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے جاہل لوگ ہو، نہیں سمجھ میں آئی بات ان کے، تو بڑا سوکھا پڑ گیا، بہت خوشحالی ہو گئی، بارش رک گئی، بارش رکنے کے نتیجے میں تباہی بربادی آئی، اور اسی درمیان ان پر عذاب نازل ہونے کا وقت بھی آ گیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی وادی کی طرف بادل آ رہا ہے، تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے چلو بادل آ رہا ہے، بارش ہو جائے گی تو سوکھا ختم ہو جائے گا، زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی، خوشحالی آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ پہلے ان کی ایک عورت نے دیکھا تھا کہ بادل آ رہے ہیں، لیکن بادل سے شعلے نکل رہے ہیں، چنگاریاں، شعلے، اور کہتے ہیں یہ بھی کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ سامنے جو جنگل ہے وہاں بہت بادل چھا گیا ہے اور بڑی تیز ہوائیں ادھر سے آ رہی ہیں، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اس میں جو انسان تھے، جو جانور تھے، وہ سب پتے کی طرح اڑ رہے ہیں اوپر، اور اوپر سے نیچے پٹکے جا رہے ہیں، اور وہ ہوا تیزی کے ساتھ آبادی کی طرف آ رہی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے بچاؤ کے لیے اپنے دروازے بند کر لیے کہ ہوا ہمارے گھر میں نہ گھس نہ پائے، لیکن ہوا کی تیزی کا یہ عالم تھا کہ ہوا نے دروازے توڑ دیے، اندر گھس گئی، اور ریت کے ٹیلے تو وہاں تھے ہی، ریت اندر اس طرح گھس گئی کہ سب اسی اپنے گھر ہی میں ریت میں دفن ہو گئے۔ 7 دن 8 رات تک اسی طرح رہے، اور کراہ کی ان کی آواز نکلتی رہی۔ پھر اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا تو ہوا نے ریت سب اڑا دی اور ان کی لاشیں کھل گئیں، پھر ان کو لے جا کر کے کہیں پھینک دیا، قدرت نہیں۔ اور وہیں پر حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک لائن کھینچی، بعد میں یہ ہے کہ کنارے چلے گئے وہ، اور جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے ان کو لے کر وہاں رہے۔ یہی تیز ہوا جب وہاں تک پہنچتی تھی تو نرم اور خوشگوار ہو جاتی تھی،
جیسے ان لوگوں کو راحت ملتی، جیسے گرمی میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو راحت ملتی ہے، اسی طرح ان کو راحت محسوس ہوتی تھی، اور وہی ہوا ان کو تباہ برباد کر رہی تھی۔ اسی منظر کو پیش فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ فلما راؤہ عارضا مستقبل اودیتہم قالوا ھذا عارض ممطرنا، اور جب ان لوگوں نے دیکھا بادل اپنی وادی کی طرف آتے ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ ارشاد ہوا بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب الیم، یہ بادل نہیں جو برسے گا، بلکہ یہ وہ ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، ایسی طوفانی ہوا جس میں دردناک عذاب ہے۔ جب بھی تیز ہوا چلتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، جب بھی تیز ہوا چلتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے تھے بادل دیکھ کر کے، اور آپ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ اس کو اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اے اللہ اس ہوا میں جو بھلائی ہے، اس بارش میں جو بھلائی ہے میں اس سے مانگتا ہوں، اور اس میں جو برائی شر ہے اس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ پھر جب بارش ہو جاتی تھی باران رحمت تو آپ کو اطمینان ہوتا تھا، سکون ہوتا تھا، اور شکر ادا فرماتے تھے، اور پوچھنے پر ارشاد فرمایا کہ ایسی ہی تیز ہوا چلی تھی جو عذاب بن کر آئی تھی۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری مدد کی گئی ہے سبا پوروی ہوا کے ذریعے، اور ان کے اوپر عذاب آیا ہے پچھوا۔ اس کا مطلب نہیں ختم، ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جو ایک حقیقت ہوئی تھی اس کو آپ نے بیان فرمایا۔ تو ایسی طوفانی تیز ہوا تھی، تدمر کل شیء بامر ربھا، جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے تہس نہس کر رہی تھی۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، ایسے ہو گئے کہ صرف ان کے مکانات کے کھنڈرات ہی نظر آتے تھے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کو ہم اسی طرح بلا دیا کرتے ہیں۔ یہ قوم عاد کا حال سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب مخاطب ہیں اولاً انہی مشرکین مکہ سے جن کو اپنی نسب پر کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور اپنے مکی ہونے پر اور اپنے تاجر ہونے پر، اپنی قوت و شوکت پر بڑا فخر تھا۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ اتنی طاقت ہم نے تم کو نہیں دی ہے۔ تم سے قوت میں طاقت، وہ بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ان کی لاشیں گری ہیں تو لگتا ہے جیسے کھجور کا لمبا پیڑ گرا ہوا ہو، اتنے لمبے لمبے ایسے طاقتور۔ تفسیر میں سورہ اعراف میں بیان کر چکا ہوں، تفسیر یہاں تو اشارہ کر رہا ہوں۔ تو اور ہم نے ان کے لیے کان بنائے تھے، آنکھیں بنائی تھیں، دل بنائے تھے، یعنی کان، آنکھ، دل جس سے آدمی دیکھتا ہے، سنتا ہے اور سمجھتا ہے، سب عطا فرمایا تھا، لیکن ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے دل کچھ بھی کام نہ آئے، اس لیے کہ اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اس قانون یشہدون بآیات اللہ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور پھر ان کو اسی مصیبت، اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی پیغمبر جو انہیں نافرمانی کرنے کی صورت میں عذاب الہی سے ڈرایا کرتے تھے، بالآخر اس عذاب کے وہ شکار ہوئے۔ یہ تو قوم عاد کا تذکرہ نام لے کر دیا خصوصیت کے ساتھ۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے، مکے کے ارد گرد کی بستیاں، قوم لوط اور قوم ثمود۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے طرح طرح سے قسم قسم سے نشانیاں بیان کی سمجھانے کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں، لیکن نہیں باز آئے۔ پس کیوں نہیں مدد کی ان کی، انہوں نے جن کی اللہ کے علاوہ وہ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے جن کو معبود بنا رکھا تھا، وہ مدد کیا کرتے، بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ سب غائب ہو گئے، تھے ہی نہیں تو کیا۔ جب کوئی حقیقت ہوتی تب تو وہ آتے، اور حقیقت بھی اگر کوئی اس طرح سے ہوتی کہ واقعی کوئی جاندار چیز ہوتی تو اللہ کے سامنے آنے کے آثار پیدا ہوتا ہے،
وذالک افکہم، وہ تو ان کی ایک گڑی ہوئی بات تھی، اب وہ چیز تھی جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا، تراش رکھا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ قومیں تھیں جیسے تم سے قوت میں، طاقت میں، اقتدار میں، جسمانی اور مالی حیثیت سے بہت فائق تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکے۔ وہ اللہ نے جب اپنا عذاب بھیجا سو تہس تہس ہو کر کے رہ گئے۔ تو ذرا سوچ لو کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، ہاں تم کس کھیت کے مولی ہو۔ اور سنو، یہ تو انسان تھے، جنات جو انسانوں سے زیادہ سرکش ہیں اور غرور، تکبر و گھمنڈ میں رہتے ہیں۔ اب بہت سے انسان بھی ان کی پوجا پاٹ کرنے لگتے ہیں۔ تو جناتوں کو بھی یہ حال ہے کہ انہوں نے بھی جب ہمارا کلام سنا تو جو ان میں نیک شریف رکھتے تھے، سعادتمندی تھی جن کے اندر، انہوں نے بھی غور سے سنا۔ اور تم ہو کہ تمہارے سامنے ہمارے پیغمبر موجود ہیں اور نہیں سن رہے ہو۔ انسانوں میں سے بڑی طاقت والی قوموں کا تذکرہ کر دیا، اور تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ جناتوں کی ایک بڑی تعداد تھی کہ انہوں نے بھی جو انسانوں سے زیادہ سرکش ہیں، انہوں نے بھی قرآن کو کان لگا کر سنا اور اس پر ایمان لائے۔ اور تمہارا یہ حال ہے۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم نے متوجہ کیا اے پیغمبر آپ کی طرف جناتوں میں سے ایک جماعت کو جو قرآن کو سن رہے تھے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، پر جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے پہنچے، قالوا انصتوا، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہا اچھا چپ رہو، خاموش رہو، ذرا غور سے سنو۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، پر جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو اپنے قوم کی طرف ان کو ڈر سناتے ہوئے واپس گئے، یعنی یہاں جا کر ان کو دعوت دی اور تبلیغ کی۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ مشہور یہ ہے کہ واقعہ مقام بطن نخلا میں پیش آیا، جو مکہ معظمہ سے ایک رات کی دوری پر ہے۔ پہلے اسی طرح فاصلے بیان کیے جاتے تھے۔ دو روایتیں ہیں اس سلسلے میں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب ہم طائف سے واپس آ رہے تھے، خواجہ ابو طالب کے انتقال کے بعد جب قریش مکہ کا شر بہت زیادہ بڑھ گیا تو آپ بنو ثقیف بھی گئے، طائف گئے کہ وہاں چل کے ان کو دعوت دیں، شاید کچھ وہاں کے لوگ ایمان لے آئیں۔ لیکن وہاں جب آپ گئے تو تین بھائی، تینوں سردار تھے، بہت ہی بدسلوکی کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئے وہ، اور یہی نہیں کہ آپ کی بات کا برے انداز میں جواب دیا، بلکہ اوباشوں بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ آپ وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ وہیں پر ایک باغ تھا انگوروں کا، عتبہ شیبہ بن ربیعہ کا، وہاں آپ ٹھہر گئے، اس لیے کہ زخمی ہو چکے تھے، بہت تھک چکے تھے، وہ پتھر مارتے تھے آپ کو، برا بھلا کہتے تھے، وہیں آپ رک گئے۔ ان دونوں نے آپ کو دیکھا تو ان کو ترس آیا، تو اپنے غلام عباس سے کہا کہ ایک انگور کا گچھا لو اور سینی میں رکھ کر لے جاؤ، ان کو دے دو۔ تو وہ آیا، اس نے آپ کے سامنے پیش کیا، تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر اس کو تناول فرمایا، تو چونکا وہ۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ تو لگتا ہے کہ یونس بن متیٰ کی طرح ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ میرے بھائی تھے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا آپ نے جو بات کہی یہ پیغمبر ہی کہتا ہے، یہاں تو بسم اللہ کوئی کھاتا پیتا نہیں، بسم اللہ کہہ رہے ہیں لوگ۔ تو اس نے جب آپ سے یہ بات سنی تو اس نے آپ کے سر مبارک کو، ہاتھ پیر کو بوسہ دیا۔ یہ دونوں بھائی وہاں سے دیکھ رہے تھے کہ کر رہا ہے، یہ پوچھا اس سے جانے کے بعد، تو اس نے حقیقت حال بتائی۔ پھر وہاں سے آپ روانہ ہوئے تو مقام نخلا، بطن نخلا پر جب پہنچے تو وہاں آپ نماز فجر پڑھ رہے تھے کہ اسی وقت جناتوں کی جماعت کا گزر ہوا۔
اور اس کا بھی واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات آسمان تک چلے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام ملتے تھے فرشتوں کو اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے، فرشتے آسمانی دنیا پر آ کر ان کا چرچا کرتے تھے، تو یہ کچھ باتیں اس میں سے سن لیتے تھے، تو اس ایک میں 100 جھوٹ ملا کر کے آ کر اپنے پجاریوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ دیکھتے نہیں آپ کی کوئی عامل کے پاس چلا جاتا ہے، وہ عامل یا ڈھونگیے ہو، اب زیادہ تو ڈھونگیے ہیں، اور اس نے کچھ بتایا، اب 20 آدمی گئے تو ایک کو تو نہ جانے بھی اچھے ہونا تھا نا، اور جب 20 بعد میں سے ایک بات وہ صحیح نکلنی تھی، اب ایک صحیح نکل آئی تو اس کا شہرہ ہو گیا، 9 جھوٹ کو کوئی تو کہتا نہیں ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اوپر جانا ان کا بند ہو گیا، اور یہ ستارے ٹوٹتے ہیں انہی کے ذریعہ سے ان کو مار کر بھگایا جانے لگا۔ یہ سب تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، میں تو اس وقت صرف ضرورتاً بقدر ضرورت اشارے والی بات بتلا رہا ہوں۔ تو اس وقت جناتوں میں بڑی ہلچل ہوئی کہ آخر واقعہ کیا پیش آیا ہے جس کی بنا پر یہ ہم لوگوں کا وہاں جانا روک دیا گیا ہے۔ تو ان کے مختلف گروہ اطراف عالم میں نکلے، دنیا کے پورے جاؤ پتہ لگاؤ کیا ہے۔ انہی میں سے یہ لوگ بھی تھے، جناتوں کی یہ جماعت بھی تھی جو یہی خبر معلوم کرنے کے لیے نکلی تھی، اور وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ لوگ وہاں رک گئے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ 7 یا 9 لوگ تھے، اور مقام نصیبین کے جن تھے۔ نصیبین ایک مقام ہے ملک شام کی طرف، وہاں کے رہنے والے، اور بھی اقوال ہیں لیکن زیادہ مشہور یہی ہے، 7 یا 9 دونوں روایتیں ہیں۔ ان لوگوں نے غور سے سنا کلام الہی کو، جب دیکھا تو آپس میں کہا چپ ہو جاؤ ذرا غور سے سنو۔ جب سن لیا تو یہ کہا کہ یہ ہے ہمارے اوپر جانے سے جو روک لگ گئی ہے، اس کی وجہ یہ کلام ہے، اور یہ کلام برحق ہے۔ چنانچہ لوگ اسی موقع پر ایمان لائے اور اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے، لیکن ان کے سننے کی، ان کے اس ایمان لانے کی، ان کے واپس جانے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نہیں ہوئی۔ بعد میں سورہ یہی نازل ہوئی آیتیں تو آپ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ آئے تھے، ایمان لائے چلے گئے وہ۔ اور وہاں جا کر کے اپنی قوم سے انہوں نے خطاب کیا، اپنی قوم میں انہوں نے دعوت دی اور خطاب کیا اپنی قوم سے۔ تو ان کے اس دعوت کے نتیجے میں ایک روایت کے مطابق 300 جنات اور ایک روایت کے مطابق 12,000 جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جنات تو تم سے سرکش ہیں، لیکن قرآن کا اثر انہوں نے بھی قبول کیا، اب تمہارا یہ حال ہے۔ اور سنیے، بعد میں تو لکھا ہے کہ ابلیس کا بیٹا تھا حامہ، لیکن امام راضی وغیرہ نے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ یہ ابلیس کا پڑ پوتا تھا، حامہ بن حیم بن قیس بن ابلیس۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ابلیس کا پڑ پوتا۔ اپنا تعارف کرایا اور اس نے کہا کہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو میں موجود تھا اور میں اس وقت 9 عمر تھا، اور میری ملاقات نوح علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لایا یہ، اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے اور کئی پیغمبروں کو نام لیا کہ ان لوگوں سے ہماری ملاقات ہے۔
اور اسی میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر آپ سے میری ملاقات ہو تو میں ان کا سلام آپ کو پہنچا دوں، تو ان کا سلام آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ رام فرمایا علی عیسیٰ علیہ السلام علیکہ، عیسیٰ علیہ پر بھی سلام ہو، تم پر بھی سلام ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات کا علم حاصل کیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام سے انجیل کا علم حاصل کیا تھا، آپ مجھے قرآن سکھلا دیجئے۔ تو آپ نے اس کو 10 صورتیں قرآن مجید کی اس وقت سکھلائیں، جس میں سورہ واقعہ ہے اور سورہ تکویر ہے، کئی صورتیں ہیں، 10 صورتیں اس وقت سکھلائی۔ اس وقت ذہین تو ہوتے ہیں، سیکھ لیا فوراً، یہاں تھوڑی نورانی قاعدے ختم کرنے میں کئی سال لگا دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ابلیس کی اولاد ایمان لایا اور آدم کی اولاد کا یہ حال ہے۔ اور سنیے، بہت سی روایات ہیں، مختلف روایات ہیں، ان سب روایات کو اکٹھا کرنے سے علامہ خفاجی لکھتے ہیں کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کل 6 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناتوں سے ملاقات ہوئی ہے، اس طرح سے، یعنی جنات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں 6 دفعہ، جو ان کا اپنا انداز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حالانکہ اس روایت پہ بڑا کلام کیا ہے لوگوں نے، اس کلام کو، اس روایت کو بہت کنڈم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ حنفیوں کے موافق ہے، امام حنیفہ کے مسلک کے، تو اس روایت کے اپنا پیچھے پڑ گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا مکے میں ایک پہاڑی پر، آپ نے ایک لائن کھینچی اور کہا تم اسی میں رہنا اور کچھ بھی سننا، تم جب تک میں نہ آ جاؤں اس کے باہر نہ نکلنا۔ اس کے بعد آپ چلے گئے، مجھے لگا کہ بہت سی مطلب بہت سے جسمانی چیزیں آ رہی ہیں، جیسے پر ہو ان کے، جو پھڑپڑاہٹ ہو، ایک روایت یہ ہے کہ جیسے گدھ وغیرہ ہوں، اس طرح کی چیزیں بہت ساری کالی کالی آ رہی ہیں، اکٹھی ہو رہی ہیں، اور پھر کچھ شور و غوغا بھی ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، آپ دکھائی نہیں دے رہے، تو کچھ شور و غوغا بھی ہوا، کچھ شور شرابہ بھی ہوا، مجھے خطرہ بھی محسوس ہوا، لیکن میں کیا کرتا، اکیلے تھا، آپ نے منع بھی فرمایا تھا۔ یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، گویا رات گزر گئی اور فجر کا وقت ہو گیا، تو ہم نے دیکھا کہ پھر یہ جو ہیں یہ سب ہٹ رہے ہیں، دھیرے دھیرے سب چلے گئے۔ تو آپ تشریف لائے، میں نے پوچھا حضرت مجھے تو بہت تشویش ہو گئی تھی، اور یہ سب کیا تھا؟ فرمایا جنات تھے، وہ لوگ آئے تھے، اور یہ شور اس کا تھا کہ ان میں نے ایک فریق نے دوسرے فریق کے کسی شخص کو قتل کر دیا تھا، تو اس کا مقدمہ تھا، یہ شور اس کا تھا۔ اور یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کوئی پانی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ میں پانی کی چھاگل لے کر چلا تھا، آپ کے ساتھ جو نکلا تھا، میں سمجھا تھا اس میں پانی ہے، جب دیکھا تو نبیذ تھا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو یہ پانی سمجھ کے لیا تھا، لیکن تو نبیذ ہے۔ نبیذ کہتے ہیں اس کو کہ پانی میں کھجور جو ہے ڈال دیتے تھے، تو وہ جب کچھ دیر رہتا تھا تو اس میں اس کی مٹھاس آ جاتی تھی، اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ ابھی زیادہ دیر رہے گا تو زیادہ مٹھاس آئے گی اور زیادہ گاڑھا ہوگا، اور اگر بہت زیادہ دیر رہے گا تو اس میں نشہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو جب نشہ پیدا ہو جائے تب تو پینا جائز نہیں ہے، اس سے پہلے جائز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا نبیذ ہے، کوئی بات نہیں، تمرۃ طیبۃ وطہور، ماء طہور، پاکیزہ کھجور ہے، بعد میں ثمرہ ہے یعنی پھل ہے، اور پانی ہے جو پاک کرنے والا ہے، اسی سے ہم نے وضو فرما لیا۔ سمجھے آپ؟ یہ ہے بات۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ آپ نے نبی سے وضو فرمایا ہے، اس لیے وضو جائز ہے نبی سے،
باقی حضرات شوافی وغیرہ کہتے ہیں نہیں جائز ہے۔ تو ان لوگوں کی پوری کوشش یہ ہے کہ حدیث ثابت نہ ہو۔ آئی بات سمجھ میں نا؟ ارے مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ نفسانیت کی بنا پر، علمی بنیاد پر ان حضرات کے جو اختلافات ہیں وہ علمی بنیاد پر ہیں۔ اصل میں ان کو بھی ایک روایت مل گئی ہے کہ کسی نے پوچھا تھا عبداللہ بن مسعود سے، تو انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں تھا لیلۃ الجن میں، اس کو لیلۃ الجن کہتے ہیں، جن والی رات۔ تو میں نے بھی آپ سے کہا کہ علامہ خفاجی لکھتے ہیں کہ 6 دفعہ وفد کا آنا ثابت ہوتا ہے حدیثوں کے ملانے سے، تو لیلۃ الجن کوئی ایک رات نہیں ہے، جس رات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جناتوں سے ہوئی وہ سب راتیں لیلۃ الجن کہلاتی ہیں۔ اب دیکھیے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ 300 کا وفد آیا یا 12,000 کا وفد آیا، میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ 300 کا وفد آیا ہو اور دوسری بار 12,000 کا وفد آیا ہو، جیسے انسانوں میں ہوا کہ بیعت عقبہ میں پہلی دفعہ کم لوگ تھے، دوسری دفعہ زیادہ لوگ ہوئے، تیسری دفعہ اور زیادہ لوگ ہو گئے، مدینہ سے جو انصار تشریف لائے تھے، ایسے اس میں بھی ہوا ہو۔ لیکن ان باتوں کا میرے پاس یا کسی کے پاس کچھ دلیلی کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ سب باتیں اندازے کی ہیں اور سب کا امکان موجود ہے۔ ایک تو یہ ایسی مخلوق ہے کہ یہ ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا تب معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پورے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں صرف آپ ہی کی ذات گرامی ایسی ہے جو انسانوں کے ساتھ جناتوں کی طرف بھی نبی بن کر مبعوث ہوئی ہے۔ بہرحال آپ جیسے انسانوں کے نبی ہیں، تھوڑا پانی تو ایسی آپ جناتوں کے بھی نبی ہیں۔ آپ نے ان کو بھی احکام کی تعلیم فرمائی جس طرح انسانوں کو احکام کی تعلیم فرمائی ہے، احکام کی تعلیم فرمائی ہے۔ بسم اللہ۔ اب دیکھیے ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں تھا اور آپ نے مجھ کو اس میں جس کو آپ کا جی چاہے گلیلہ کہہ لیجیے اس میں کر دیا تھا، اور جب آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس میں سے نکلتے تو میں تمہارے اوپر مجھے اطمینان نہ رہتا، یعنی ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع آیا تھا، ان میں کوئی شریر بھی رہا ہوں اور کچھ حرکت تمہارے ساتھ کر دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی موجودگی میں بھی اس بات کا خطرہ تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ آگ کا شعلہ لے کر آپ کی طرف لپکا ہی آرام اس کو پکڑ کر باندھ بھی دیا تھا، پھر چھوڑ دیا اس کو۔ یہی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم جبال مکہ کی پہاڑیوں میں تھے، کئی لوگ تھے، کئی صحابہ تھے، صحابہ ہی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں تھے موجود۔ تو دیکھا ایک سانپ مرا ہوا پڑا ہوا ہے، تو ہم میں سے ایک صاحب نے اپنی چادر پھاڑی اور کفن کی طرح اس میں اس کو لپیٹا اور گاڑ دیا، دفن کر دیا۔ اتنے میں 2 عورتیں آئیں اور انہوں نے کہا کہ عبد بن جابر کو کس نے دفن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم جانتے بھی نہیں عبد بن جابر کون ہے۔ ان کا نہیں، وہ جو ابھی سانپ دفن کیا ہے اصل میں وہ عبد بن جابر تھے، اور یہ ان جناتوں میں سے ایک تھے جو بطن نخلا میں نصیبین سے آ کر کے اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی وہی پہلا واقعہ جو میں نے بتایا آپ کو، 7 یا 9 حضرات جو آئے تھے یہ ان میں سے تھے، اور ابھی کافر جناتوں اور مومن جناتوں میں جنگ ہوئی ہے، اس میں یہ شہید ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ سانپ جو میرا تھا وہ خون میں لت پت تھا، تو ان کو حضرات نے دفن کر دیا۔ تو جو اگر تم لوگوں نے ثواب کی نیت سے یہ کام کیا تو تم نے اپنے جابر کو دفن کیا ہے، جو اس درجے کے جنات صحابی تھے کہ اولین ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ یہ 2 عورتیں بھی ظاہر انہی میں سے تھیں، اور یہ بتا کر کے وہ چلی گئیں۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہے، اب دیکھیں میں جنات واقعات تو بہت غور سے لوگ سن رہے ہیں، اس میں دلچسپی ہے، حالانکہ اس کا تفصیل سے تمہیں آگے حد بڑھ گئی ہے، لیکن چلیے ایک آدھ اور یاد آ گیا سنا ہی دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں ایک سانپ نظر آیا،
حضرت عائشہ بہت ہمتی تھیں، سمجھے. آج کل سانپ کا عورتیں چوہیا کودے تو بھاگ جائیں نکل کے باہر. اب ایسے چلاتی ہیں اسکوٹی ہو سکتا ہے بائک کو چلانے لگی ہوں، اور کا جو بڑی والی ہوتی ہے بلٹ، اب چوہیا نکل کے بھاگ جائیں. حضرت عائشہ بڑی ہمتی تھی، اپنے سامنے ایک لٹ رکھتی تھیں، موٹا سا ڈنڈا، اور چھپکلی وغیرہ نکلتی اس کو مار ڈالتی تھیں. چھپکلی مارنے میں ثواب بھی، اس سے بہت مضر جانور ہے یہ. تو وہ سانپ نکلا، انہوں نے اس کو مار ڈالا. تو آواز آئی کہ آپ نے مار ڈالا. وہ بھی نصیبین کے جناتوں میں سے ایک تھے. وہ تو فلاں تھے، نام ہے کچھ ذوبا، اسی کچھ نام ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ جناتوں میں سے تھے، مومن تھے، تو مومن ہو کر کے حرم میں کیسے آ گئے؟ حرم رسول میں بھی ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، آپ نے سر ڈھک رکھا تھا، آپ نے سر ڈھک رکھا تھا، چادر میں تھیں آپ، اور ذکر کر رہی تھی، تلاوت کر رہی تھیں، اس لیے وہ سننے کے لیے آ گئے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح سے کتنے واقعات ہیں. امام راضی نے تو بڑی تفصیل بہت سے واقعات لکھے ہیں، اور قرطبی نے بھی لکھے ہیں. روح المعانی بھی اس طرح کے واقعات ہیں. اس موضوع کو مستقل ایک کتاب بھی ہے. تو آج بھی ایسا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے. آج بھی جناتوں میں کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، اور جنات بھی ہیں جو ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو بہت ہی ایمان والے ہیں. اب میں اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی صحابی موجود ہے یا نہیں. اب واقعات ہم کو یاد آتے جا رہے ہیں، میں جو یاد ہے سب بیان نہ کر دوں گا. اب یہیں ٹھپ ہو جاتا ہوں اتنی بات کہہ کر کے کہ اب صحابی تو میرے خیال میں شاید نہیں ہیں. میں نے معلوم کرنے کی بھی کوشش کی، صحیح پتہ نہیں چل پایا ہے. لیکن تابعین موجود ہیں. تابعی جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہے وہ موجود ہیں. اور بعض تو ایسے اب بھی ہیں، ایسے متقی اور پرہیزگار ان میں ابھی بعض ہیں. میں آپ سے کیا بتاؤں کہ بعض کی عمریں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن انہوں نے محض عبادت کے شوق میں شادی نہیں کی، اور پہاڑیوں میں رہتے ہیں، اور لوگوں سے بہت کم خلطت رکھتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں جو مجاہدین کے ساتھ مصروف جہاد ہیں. جی، اور لیکن آپ جانتے ہیں اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ مشرکین کے ساتھ بھی دجالی فرقہ موجود ہے نا. ان میں بھی جیسے انسانوں میں شریروں کی تعداد زیادہ ہے، تو ان میں بھی شریروں کی تعداد زیادہ ہے. اس بات تو ان میں بھی جنگیں ہوتی ہیں. تو میں نے ابھی بتایا نا کہ حضرت عمرو بن جابر شہید کر دیے گئے. اسی طرح سے علامہ اشبیلی نے جو کتاب لکھی ہے جناتوں کے موضوع پر، اس میں شہادت اور جنگ کے بہت سے واقعات لکھے ہیں. تو دیکھیے وہ بھی احکام شریعت کے مکلف ہیں، جیسے انسان احکام شریعت کے مکلف ہیں. ان میں بھی مومن کافر ہیں، جیسے انسانوں میں مومن کافر ہیں. اور جیسے انسانوں میں مومنین میں شرری فسادی اور متقی پرہیزگار دونوں ہیں، ویسی ان میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں. اور جیسے انسانوں میں ہمدردیاں ایک دوسرے کے ساتھ پائی جاتی ہیں، ان میں ہمدردیاں پائی جاتی ہیں. چنانچہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو انسانوں شریف اور متقی پرہیزگار انسانوں کی مدد بھی کرتے ہیں. ابھی ایک واقعہ پھر ذہن میں اگر سناؤں گا نہیں کہ ایک انسان صحابی ہیں رافع، وہ ایک جناتی ہی کے کہنے سے ایمان لائے. بڑا واقعہ مفتی صاحب کبھی سنا بھی ہو. ایک جناتی ہی کے کہنے سے وہ مدینے حاضر ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے وہ ایمان لائے. تو ایسا نہیں ہے. آج بھی جناتوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو مدارس میں تعلیم حاصل کرتی ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسجدوں میں عبادت بھی کرتے ہیں. اس لیے عام طور سے منع کیا جاتا ہے کہ اگر رات کے وقت میں کوئی مسجد جائے اور اس کو نماز پڑھنی ہو اکیلے، تو امام کی جگہ پر، یعنی امام کے پیچھے والی جگہ پر نماز پڑھنے سے احتیاط کرنا چاہیے. مسئلہ نہیں بتلا رہا ہوں میں، کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے. یہ احتیاط کہیں کونے کنارے نماز پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ جب ان لوگوں کا وقت ہو جاتا ہے، بعد میں آتا ہے ان کا وقت، تو یہ بعض اوقات سب بنا کر نماز پڑھتے رہتے ہیں. اور بعض دفعہ لوگوں کو دھکا وکا دے کر بھگا بھی دیا ہے، تو لوگ ڈر جاتے ہیں اور اس سے خطرہ کا اندیشہ رہتا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنا کوئی جنازہ لے کر انسانوں میں کسی کو اللہ حوالہ سمجھتے ہیں، متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، تو جنازہ لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. آج کل تو یہ حال ہو گیا نذیر بھائی
کچھ دن میں اللہ نہ کرے یہ بھی ہوگا کہ لوگ جنازے کی نماز بھی مسلمان کسی لیڈر اور نیتا سے پڑھوائیں گے، تاکہ اخبار میں نکلوا سکیں کہ فلاں پارٹی کے فلاں نیتا جی نے نماز پڑھائی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے، لیکن آپ حضرات کی حرکتیں ایسی ہی ہیں جس میں بھی شامل ہوں، آئی بات سمجھ میں۔ لیکن جنازوں میں یہ بھی حال ہے کہ اگر کوئی انتقال ہوا، ان کو یہ ہوا کہ فلاں متقی پرہیزگار اللہ والے انسانوں میں ہیں، تو آتے ہیں، یا تو ان کو لے جاتے ہیں یا خود لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نواز۔ ابھی ضروری تھوڑی کہ آپ دیکھ لیجیے ان کو، یہ نہیں کہ آپ ان کو دیکھ لیجیے۔ تو آپ کی جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں جو نیک اور سعادت مند روحیں ہیں ان مجلسوں میں آتی ہیں اور ایک حساب فیض کرتی ہیں۔ خیر بہت کچھ، تھوڑا بہت تو بتا ہی دیا، بہت کچھ نہیں لیکن تھوڑا کچھ بتا دیا۔ تو بہرحال یہ لوگ بطن نخلا پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں تلاوت کر رہے تھے۔ جب تلاوت پوری ہو گئی تو بلغوا الی قوم منذرین، اپنے قوم کے پاس گیا، جا کے بتایا کہ یہ کلام سن کر کے آئے ہیں۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا، انجیل کا بھی نام نہیں لیا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ یہودی ہی رہے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انجیل کے احکام تقریباً وہی ہیں جو تورات کے ہیں، مگر کچھ تھوڑے بہت، تو اصل تورات ہی ٹھہرتی ہے، اس لیے اس کا نام لیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ مصدقا لما بین یدیہ ہے، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس کے پہلے کتابیں تھیں، توریت انجیل وغیرہ۔ یہدی للحق، وہ کتاب حق کی رہنمائی بھی کرتی ہے اور صراط مستقیم کی، طریقے مستقیم کی رہنمائی کرتی ہیں۔ یہ اسی کتاب ہم سن کر کے آئے ہیں۔ تو یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے ہماری قوم اللہ کے داعی کی بات مان لو۔ اللہ کے داعی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وآمنوا بہ، ان پر ایمان لاؤ۔ تو وہ ایمان لا چکے تھے اسی وقت، گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے تھے لیکن ایمان لا چکے تھے۔ اب جا کر داعی بن کر کے اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم بھی ایمان لاؤ۔ جب تم ایمان لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ یہاں پر ایک بحث اور چھڑی ہے، علمی بحث، وہ یہ کہ جنات جہنم سے تو بچ جائیں گے ایمان لانے کے بعد، لیکن کیا جنت میں جائیں گے، اس کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے یا نہیں؟ یہ قدیم زمانے سے یہ بحث چلی آ رہی ہے۔ امام حنیفہ کی طرف یہ قول منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب علیم سے پناہ دے گا، نعمت کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے جنت سے تو نجات ہو جائے گی لیکن جہنم سے نجات تو ہو جائے گی، جنت کی نعمت کا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن امام صاحب کی طرف یہ قول ثابت نہیں یا رجوع کر لیا آپ نے، اس میں بعد میں توقع اختیار فرمایا کہ ہم کچھ نہیں کہتے۔ لیکن زیادہ تر صاحب کا قول یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کے لیے ثواب اور سزا دونوں ہے، اسی طرح سے ان کے لیے بھی ثواب سزا دونوں ہے۔ جو اگر سزا سے بچیں گے اور نہ ہونے کی صورت سزا پائیں گے تو جنت کی نعمتوں سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔ چنانچہ ابن عباس سے یہی منقول ہے کہ جنت میں بھی جائیں گے اور کھائیں گے پیئیں گے، جو کچھ جنت میں نعمتیں ہیں اس سے یہ اپنے طور پر متمتع بھی ہوں گے۔ تو جا کر یہ دیکھیے دعوت دے رہے ہیں اپنی قوم کو، یہ جنات صحابی جتنے ہیں یہ جا کر اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں اور ایمان نہ لانے کی صورت میں ڈرا بھی رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَن لَا يُجِيبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور جو اللہ کے داعی کی بات کو نہ مانے گا تو وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتا۔ یہ تو بہت تیز بھاگتے ہیں نا۔ اگر ابھی آپ کو عمرہ کے لیے جانا ہو تو سب سے پہلے پاسپورٹ چاہیے، پھر اس کے بعد ویزا چاہیے، پھر اس کے بعد یہاں سے لکھنؤ تک جانے کے لیے گاڑی چاہیے، پھر وہاں 4 گھنٹہ بیٹھیے تب جہاز اڑیے تب پہنچیے۔ ان کو نہ پاسپورٹ کی ضرورت نہ ویزا کی ضرورت، آنکھ بند کیا پہنچ گئے چٹ سے۔
ہاں تو کہیں یہ نہ سمجھ لو کہ زمین میں ادھر چھپ چھپ کے اللہ میاں کو ہرا دیں گے. فلیس بمعجز فی الارض، وہ زمین میں کہیں ادھر بھاگ کر چھپ کر اللہ میاں کو ہرا نہیں سکتا جو داعی کی بات کو نہ مانے گا. ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی دوست نہیں. اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا نہیں سمجھتے یہ کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان کے پیدا کرنے سے وہ تھکا نہیں. ابھی ہم لوگوں کو یہ حال ہے کہ اگر نہاری آ جائے تو لوگ کھاتے کھاتے تھک جاتے ہیں لیکن چھوڑیں گے نہیں. اور تھکنے کی دلیل یہ ہے کہ ناک بھی بہہ رہی ہے، آنسو بھی نکل رہا ہے، اس کے بعد صابن ملے گا، تھک جائیں گے، کھانے میں تھک جاتے ہیں. تو اللہ میاں کو اپنے اوپر مت قیاس کرو کہ اتنے آسمان زمین بنا کر تھک گئے. وہ تمہیں آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی. ولم یعی بخلقہن، اور ان کو پیدا کرنے سے تھکا نہیں. وہ تو کیا سمجھتے ہیں یہ کہ وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیں؟ بھلا کیوں نہیں؟ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، اور وہ دن یاد کرو کہ جس دن کافر جہنم پر پیش کیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا ان سے، کیا دیکھو یہ سچ نہیں ہے؟ تم کو جہنم سے ڈرایا جا رہا تھا تو تم مذاق اڑا، دیکھو یہ جہنم ہے، یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ قالوا بلا ربنا، کہیں گے ہاں قسم ہے ہمارے رب کی یہ سچ ہے. لیکن اب ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ماننے کی جگہ نہیں ہے. ایمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے اختیار سے ہو، اور جو اضطرار سے ہو، مجبوری کی حالت میں ہو، اس کا نام ایمان نہیں ہے. وہاں تو اضطرار ہوگا، نہ ماننے کے سوا کوئی چارہ کاری کا. تو وہاں کس طرح کہیں گے ہاں یہ سچ ہے؟ ارشاد ہوگا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو ٹھیک ہے پھر عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے. یہ سب حالات سنا کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا حال، اور کفار مشرکین کی سرکشی اور ان کے تمرد کا حال، اور پھر پچھلی قوموں کا حال، پھر ہماری طرح مکلف جو ایک دوسری مخلوق جنات ہیں ان کا حال، اور ان کے اہل ایمان کا حال سنا کر کے اب ارشاد ہو رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے کہ ہوا کیا کہ یہ سب ہو رہا ہے. اب بات آپ کہہ رہے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے نا کہ ہم جو اتنی شفقت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، تکلیف ہوتی ہے آدمی کو. اور معمولی تکلیف نہیں ہوتی، جتنی شفقت ہوتی ہے اسی لحاظ سے تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ فاصبر، اے پیغمبر علیہ السلام آپ صبر سے کام لیجیے. کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا. سارے ہی رسول ہمت والے تھے، اولو العزم تھے، سبھی حوصلے والے تھے. لیکن ایک اصطلاح ہے اولو العزم کی، تو عام طور سے اولو العزم رسول مانا جاتا ہے 5 انبیاء کرام کو، اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، لیکن وہ سارے اقوال ساری تفصیل وہاں ذکر کی جاتی ہے جب ہم مدرسے میں پڑھاتے ہوتے ہیں. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو آپ صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. مشہور یہ ہے کہ 5 رسول، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی کریم جناب محمد بن عبداللہ علیہ السلام. ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ مچائیے، فیصلے کی جلدی نہ مچائیے. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار
وہ دن جب ہوگا جس دن یہ عذاب کے سامنے آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو گویا کہ وہ دن جس دن وہ دیکھیں گے اس عذاب کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، کہ دنیا کی پوری زندگی میں یہ صرف دن کے گھنٹہ بھر وہ دن کے بس گھنٹہ بھر رہے ہیں، یہ گھڑی بھر رہے ہیں۔ ان کو چاہے کوئی یہاں 100 سال زندہ رہا ہو اور چاہے 80 سال زندہ رہا ہو اور چاہے 100 سے بھی اوپر زندہ رہا ہو، لیکن جب یہ عذاب کے الہی کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اسے ایسا لگے گا کہ ہم زندگی جو ہم نے گزاری ہے وہ گھڑی بھر کی تھی۔ بلاغن، اے نبی یہ ایک پیغام ہے پہنچانے کا جو ہم نے پہنچا دیا۔ آپ کا کام صرف تبلیغ تھی، اس پیغام کو پہنچانا تھا، آپ نے وہ پیغام پہنچا دیا۔ فَيُهْلَكَ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بس صرف فاسق ہی لوگ ہلاک کیے جائیں گے۔ فاسق سے مراد یہاں کافری ہیں، جو نافرمانی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کا معاملہ کرنے والے ہیں، وہی لوگ ہلاک کیے جائیں گے۔ ہلاک کیے جانے کا مطلب یہی ہے کہ جہنم رسید، واصل جہنم وہی ہوں گے۔ بہرحال ہمارے لیے بہت عبرت کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں پیش کی، ایک تو قوم عاد وغیرہ کی جو اتنے طاقتور تھے لیکن تھے وہ انسان ہی، دوسرے جناتوں کی کہ باوجود یہ اتنے طاقتور ہونے کے یہ انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور باوجود اس کے کیسے ہیں یہ بھی کلام الہی سے متاثر ہوتے ہیں، کلام الہی سے متاثر ہوتے ہیں۔ جی ان میں بھی ایسے خوف کرنے والے ہیں، ایسے خوف کرنے والے ہیں کہ آج بھی اللہ کے سامنے جب دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو آنسو سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ اور ہم ہیں کہ مسلمان ہیں، اور پھر مسلمانوں میں بھی ہم جیسے لوگ جو داڑھی ٹوپی والے بھی ہیں، یعنی اپنے آپ کو دوسرا سمجھے جانے، لیکن ہم تو اپنے دیندار سمجھتے ہی ہیں نا۔ یہ بھی تماشا ہے، ایک یہ دوسرا سمجھتا ہم اپنے گنہگار سمجھتے نہیں، الٹا ہے معاملہ۔ دوسرا چاہے ہمارے میں 100 عیب دیکھتا ہو، ہمیں اپنا عیب نظر نہیں آتا ہے، حالانکہ اس کے الٹا ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ سب واقعات ہمارے لیے بہت عبرت کے ہیں۔ عبرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم نصیحت حاصل کریں، اور نصیحت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر ہم اچھی تبدیلی لائیں، تب تو نصیحت ہے۔ اور اگر صرف زبانی جمع خرچ ہے تو اس کا نام نصیحت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ قرآن مجید کے افادات سے ہم فائدہ حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں اچھی تبدیلی لائیں، برائیوں کو چھوڑیں اور نیک راہ پر چلنے کے عادی اور پابند بنیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك۔ اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا واكفنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وذنا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من رحمنا۔ اللهم عذب الكفرة والقي في قلوبهم وخالف بين كلمتهم وعذب عليهم جدك وعذابك۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔